کوئی اور قوم ہندوستان کی رہنے والی اس کی نظیر نہیں پیش کرتی۔ آج تو تاریخوں کو مسخ کیا جاتا ہے، دنیا جانتی نہیں ہے۔ ان حضرات نے 1857 کے ٹھیک 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ استاد محترم نے دارالعلوم کی بنیاد کس لیے رکھی ہے، یہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں، یہ ان کا قول مشہور ہے۔ یہاں تک کہ دارالعلوم کی بنیاد یہ عند اللہ مقبولیت کی بات ہے۔ دارالعلوم کا بالکل ہی ابتدائی ریکارڈ موجود ہے۔ دارالعلوم آپ دیکھیے، پہلے دوسرے سالوں ہی کے اندر ایسا لگا کہ جیسے دنیا کے اندر شور مچ گیا، جگہ جگہ سے لوگ دارالعلوم کے اندر آنے لگے، علم کو حاصل کرنے لگے۔ تنہا علم نہیں، ان اساتذہ کی تربیت میں جنہوں نے دارالعلوم کی نیت رکھی تھی، مجاہد بننے کے لیے ساری دنیا سے سمٹ کر اس مرکز کے اندر آنے لگے۔ چنانچہ بہت مختصر سی بات ہے کہ سب سے پہلے شاگرد رشید جن کو کہا جاتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علم حاصل بھی کیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت کے لیے روحانی منازل کو طے کیا اور تربیت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ علم نبوت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند میں رہ کر پڑھ کر حاصل کیا۔ یہ پہلی شخصیت ہے جس نے ان حضرات کی مجاہدانہ سرگرمیوں کو اپنے دل و دماغ میں سمیٹا اور آگ بن کر انگریز کے خلاف میدان کے اندر کودے۔ یہ ان کے اساتذہ کی دین تھی۔ پھر ان کی تربیت میں جو طلبہ دارالعلوم دیوبند کے تھے، انہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا۔ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مدنی، مولانا عزیر گل صاحب، حکیم نصرت حسین صاحب، سید وحید احمد، یہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں۔ ہندوستان کی کسی قوم کا کوئی فرد نظیر نہیں پیش کر سکتا کہ اپنے ملک کی محبت میں 7 سمندر پار مالٹا کی جیل 4 سال تک آباد کی۔ کس لیے؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے۔ حکیم نصرت حسین صاحب جو غازی پور کے رہنے والے تھے، دارالعلوم کے فاضل تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس زمانے کے اندر مالٹا میں کورونا ہو گیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو جیل چھوڑ کر کے ہندوستان گھر واپس چلے جائیں۔ فرمایا کہ میں آزادی وطن کے لیے جیل میں آیا ہوں، اپنے استاد کو چھوڑ کر ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ مر گئے، وہی مالٹا کے اندر ان کی قبر ہے، دفن ہو گئے، مگر آزادی وطن کے لیے جو کوشش تھی، جس کے لیے جان کو قربان کیا تھا، کہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوا تھا؟ اسی دارالعلوم دیوبند سے جذبہ پیدا ہوا تھا۔ وہی شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب 1920 کے اندر مالٹا سے آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے، حالانکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن وہ تعزیت کے لیے حکیم نصرت حسین صاحب کے گھر غازی پور گئے۔ کیوں؟ لیکن وہ ایک مجاہد تھا، وہ لڑکا
نام صرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، اس لیے کہ وہ استاد تھے، لیکن ان کے ساتھ 4 فضلائے اسی دیوبند کی سرزمین سے پیدا ہو کر کے یہیں سے پڑھ کر وہ لوگ نکلے تھے، انہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا اور وہیں پیوند زمین بھی ہو گئے۔ یہ مدرسے کی تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند۔ پھر یہاں سے نکلنے والے لوگ حضرت مدنی، حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب، صاحبان الہند مولانا سعید صاحب، مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا بشیر احمد بھٹا اور بے شمار لوگ جو دارالعلوم سے پیدا ہوئے، انہوں نے آخری وقت تک آزادی وطن کے لیے سلاخوں کے پیچھے رہ کر ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیتے رہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ آج تک ان کی تمام تر سرگرمیاں ملک کی آزادی کے لیے تھی، جس کے لیے رات اور دن کوشش کرتے رہے کہ ملک آزاد ہو جائے، وہ زندہ رہیں یا مریں۔ مسٹر مسٹن جو صوبہ جات متحدہ کا گورنر تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی ملک انگریز کی دشمنی کی بو ہے۔ یہ ان کے دل کے اندر آگ تھی، جب استاد کے دل میں یہ آگ تھی تو پھر وہ آگ اس کے شاگردوں کے دل کے اندر کیسے منتقل نہیں ہوگی؟ جب تک زندہ رہے یہاں کے جیل خانوں کو آباد کرتے رہے، سہارنپور، بریلی، مراد آباد، الہ آباد، سابرمتی جیل، دلی کی جیل، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ، ان کے تلامذہ کے تلامذہ ملک کی آزادی تک برابر آباد کرتے رہے۔ گویا کہ یہ امتیاز ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ ملک آزاد ہو گیا، ان لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا، اور ملک کی آزادی کے بعد وہ سیاسی اعتبار سے ملک کے اقتدار کے اندر حصے دار بن گئے۔ آپ کو تنہا اور تنہا دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے مدارس اسلامیہ کا یہ کردار ملے گا کہ ملک آزاد ہو گیا، ہماری جہاد کی سرگرمیاں آج سے ختم، ملک کے اقتدار میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسے سوتا ہوا کروٹ بدلتا ہے، اسی دن کروٹ بدلتی کہ آج سے ہم صرف اور صرف مذہب کا کام کریں گے، ہمارا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دارالعلوم کا کردار ہے، اور تنہا دارالعلوم نہیں، سن 66 میں دارالعلوم کی بنیاد پڑی تھی، 1866 میں۔ یہ اعلان کہ ہم سیاست سے الگ ہوتے ہیں، یہ 1947 کے بعد کا اعلان ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں اور ہزاروں مدارس کی زبان وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی زبان ہے۔ تمام مدارس نے کروٹ بدلی کہ آج سے ہمارا کوئی کردار ہندوستان کی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری سیاست ملک کی آزادی کے لیے مجاہدانہ سرگرمیاں صرف اور صرف اپنے ملک کی محبت میں تھی۔ ملک آزاد ہو گیا، ہمارا کردار ختم، ہم اس کے بعد اس کا کوئی بدلہ ملک سے نہیں لینا چاہتے۔ ہم اپنے ملک کی محبت میں کر رہے تھے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ رخ کو بدل لیا، اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم ملک کے ساتھ، حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ملک کے اندر امن و امان
پیار و محبت جو ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کی پرانی تاریخ ہے، ہم اس کے اوپر آگے بڑھ کر ملک کو ترقی کے راستے کے اوپر لے کر چلیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسی کام کو کیا اور اسی کے لیے جٹ گئے۔ اب ملک آزاد ہو گیا اور بے شمار مدارس دینیہ اسلامیہ پورے ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر تقریباً 75 سال کے اندر دارالعلوم دیوبند سے وہ فضلاء جو نکلے ہیں، چلے ہیں، انہوں نے مدارس قائم کیے ہیں، اپنے اسی نظریے کے ساتھ وہ کام کرتے رہے ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد جب اس نظریے کو لے کر آگے بڑھے کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر پیار و محبت اور اسلام کی بقا کے لیے کام کریں گے، ہم مدرسوں کا رخ تبدیل ہو گیا اور مدرسے اور زیادہ قوت کے ساتھ پیدا ہونے لگے۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں گے، تاریخی حقائق کو دیکھیں گے تو مدرسوں کی ذاتی 10,000 ہو سکتا ہے 20,000 مدرسے آج ملک کے اندر جو قائم ہے، اکثریت ملک کی آزادی کے بعد کی ہے، ملک کی آزادی سے پہلے کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس وقت جو مدرسوں کا رخ تھا وہ آزادی وطن کی طرف تھا، آزادی وطن کے بعد ان کا مکمل رخ اور کوشش اب ملک کے اندر پیار و محبت پیدا کرنے کی ہے اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے فقہ کو ہموار بنانا۔ کام ہوتا رہا، آج تک کام ہوتا رہا ہے ملک کے اندر۔ یہ صورتحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدارس اسلامیہ یہ سمجھیں کہ ان کا تاریخی کردار ملک کے اندر ہے کیا۔ ملک کے اندر ایک طبقہ فرقہ پرست پیدا ہونے لگا، ملک کی آزادی کے بعد سے ہی متواتر وہ فرقہ پرست طبقہ ایسے اسباب کو جنم دینے لگا جس سے ہندوستان کے ہزاروں سال پرانی تاریخ کو آگ لگ جائے، محبت کی جگہ نفرت کو پیدا کرنے لگا۔ ہمارا کام یہ نہیں تھا، ہم برابر اپنے اسی نظریے کے اوپر کام کرتے رہے، آج بھی ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج مدارس اسلامیہ کھڑے ہوئے ہیں، میں اب اپنی اس چیز کی طرف آتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ مدارس کا بنیادی کردار کیا ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی آدمی مدرسے میں پڑھ کر باہر جا کر وہ سیاسی پارٹی میں، غیر فرقہ پرست پارٹی میں شریک ہو کر کام کرتا ہے جو اس کا اپنا کردار ہے۔ مدارس اسلامیہ اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، وہ اس کا اپنا کردار ہے، لیکن مدرسے کی اپنی پالیسی یہ ہو کہ وہ سیاست کے اندر دخیل ہو جائے، یہ مدارس اسلامیہ کا کردار نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف ملک کے اندر بھائی چارگی، اخوت و ہمدردی کو پیدا کرنا بلکہ باقی رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مذہب ہے اسلام، اس کی بقا کے لیے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک جب کسی عمر کی قید نہیں ہے، پڑھانا اسلام کو سکھانا ہے۔ ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ میں دارالعلوم دیوبند کے اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انجینئرنگ پڑھنے کے، پروفیسر بننے کے، ڈاکٹری پڑھنے کے، ڈاکٹر بننے مخالف نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا بچہ اپنے مذہب کے عقیدے کو سیکھ لے، اس کے بعد جو جی چاہے پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں
کہ جس طرح قوم کو بہتر سے بہتر بیرسٹر کی ضرورت ہے، جس طرح بہتر سے بہتر پروفیسر کی ضرورت ہے، قوم کو جس طرح بہتر سے بہتر انجینئر کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلم قوم کو بہتر سے بہتر مفتی کی ضرورت ہے، بہتر سے بہتر عالم دین کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر لاکھوں مسجدیں ہیں، ہمیں ہر مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، ہمیں ہر مسجد کے لیے مؤذن کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو اسلامی زندگی کے اندر حلال و حرام جاننے کی ضرورت ہے، حلال کو اپنانے کے لیے مسئلے کی ضرورت ہے، حرام سے بچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ کہاں سے آئے گی؟ دارالعلوم دیوبند نے جب اپنے رخ کو بدل دیا، اب اس کا مقصد مذہب کی حفاظت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد کو مہیا کرے گا، انجینئر بنا کر کے بھی، ایڈوکیٹ بنا کر کے بھی، ڈاکٹر بنا کر کے بھی، وہ افراد کو مہیا کرے گا، مفتی بنا کر بھی، حافظ بنا کر کے بھی، معلم بنا کر بھی، امام بنا کر بھی۔ اور وہ ملک کی آزادی کو کم و بیش 75 سال گزر رہے ہیں، ملک کو افراد دے رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم انجینئرنگ کو قرآن مدرسوں کو بند کر دو، ان کے اندر علماء بنتے ہیں، بیکار ہے، وہ جاہل ہے۔ نہیں، ہمیں مفتی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں حافظ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مؤذن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں امام کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ مذہبی ضرورت صرف اسلام ہی کو نہیں ہے، سکھوں کی بھی مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے، برادران وطن کو بھی مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو پھیرے کرواتے ہیں، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جو پرساد دیتے ہیں، ایسے پنڈتوں کی ضرورت ہے جن سے ان کے مندر آباد ہیں، گرودوارے آباد ہیں، ایسے مذہبی لوگوں کی ضرورت ہے جن سے ان کے چرچ آباد ہیں۔ ہمیں بھی ایسے افراد کی ضرورت ہے جن سے ہماری مسجدیں آباد ہیں، جو دیہاتوں کے اندر بھی ہیں، شہروں کے اندر بھی ہیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی ہیں۔ ہر مسجد کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہمارے مساجد کی ضرورت، ہماری مدرسیں اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ مدرسوں کا یہ کام ہے میرے بھائی، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم مدارس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا اس کے سوا کوئی کردار نہیں ہے۔ مدرسوں کو اپنے نظام کو مستحکم بنانا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند بار بار رابطۂ مدارس کا اجلاس کرتا رہتا ہے، آپ لوگوں کو ہدایت دیتا رہتا ہے کہ آپ حضرات اپنے نظام کو مستحکم کریں۔ آج کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہم نے بڑا مختصر سا صرف 200 افراد کا اجتماع کیا تھا۔ آپ لوگوں کی تعداد بڑی آ گئی تو ٹھیک ہے، دارالعلوم آپ کا مرکز ہے، آپ کی مادر علمی میں ہے، آپ مادر علمی ہے، آپ تشریف لے آئے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ خود مہمان ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم آپ سے پہلے سے کہتے چلے آئے ہیں، آج گورنمنٹ کے اس سروے کے آرڈر کے بعد آپ کو اپنی آنکھیں پہلے سے زیادہ کھولنی چاہیے، اپنے نظام کو مستحکم کیجیے، صفائی اور ستھرائی کے نظام کو بہتر کیجیے، حقوق اطفال کے ماتحت دارالعلوم دیوبند کے اس اسٹیج سے خادم کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو مارنے پیٹنے کے طور طریقے کو آج سے ختم کر دیجیے، طلاق دے دیجیے۔ اور اگر نہیں کریں گے آپ یقین جانیے کہ مدرسوں کے در دیوار آپ محفوظ نہیں رکھ پائیں۔